اب آئیے رسالت کے تعلق سے ان کے کیا معاملات ہیں، نبوت کے تعلق سے ان کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں آگے پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک تھوڑی سی ایک اصطلاحی بات پیش کر دوں کہ جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم اس طرح انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں نبی ہونے کی حیثیت سے، اور جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تمام اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ہر نبی کو نام بنام جانیں اور پھر نام بنام ایمان لائیں۔ ہم صرف اجماعی طور پر مجموعی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان، اور شریعت کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور جو غیر نبی ہے ان کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ کسی کے نبی ہونے کے لیے نص قطعی چاہیے، قطعی دلیل ہو تو ہی اس کو نبی کہا جائے گا، جس کا ذکر قرآن میں ہو یا کتابوں میں ہو یا حدیث میں ہو، اور جن کے بارے میں ذکر نہیں ان کے بارے میں ہم زبان کو خاموش رکھتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ۔ ہم جتنے اللہ کے فرشتے سب پر ایمان رکھتے ہیں، جتنی اللہ کی کتابیں اس پر ایمان ہے، جتنے اللہ کے رسول اور انبیاء سب پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر ابھی پچھلے دنوں سے کچھ یہ کوششیں ہو رہی ہے کہ کچھ ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ دال روٹی اور پاپی پیٹ کا سوال ہے وہ راضی ہو جائے، تو ایسے لوگ جن کو کبھی کسی عالم نے نبیوں میں شمار نہیں کیا، جن کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں، حدیث میں کچھ نہیں، یہ کھینچ تان کے ان کو نبیوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غیر نبی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کسی کے نبی ہونے کے لیے نص قطعی سے دلیل چاہیے، مگر یہ ظن اور گمان کی بنیادوں پر معاذ اللہ کچھ ایسی ہستیوں کو نبی بتاتے ہیں جن کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک مفتی ہے جس کا نام ہے مولوی الیاس، اس نے ایک بیان دیا، آئیے اس کا بیان کیا، پہلے وہ بیان سنیں پھر اس کے بعد میں آگے گفتگو بتاتا ہوں۔ جماعت علماء کے مفتی محمد الیاس نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے۔ ایودھیا میں محمد الیاس نے کہا کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں، اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے۔ جماعت علماء 27 فروری کو بلرام پور میں قومی ایکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے، اور اسی کارکرم میں ایودھیا کے سادھو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ایک پرتیندھی منڈل فیض آباد آیا، جہاں مفتی الیاس نے یہ بیان۔ ہمارے دھرم کی شروعات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے، غلط ہے یہ۔ ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے۔ شنکر جی وہاں لنکا میں آئے تھے، وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں، وہ ہندوستان میں آئے تھے۔ یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے، ہمارا دھرم بھومی بھی ہے، اس لیے ہم کو اس سے پیار ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھائی ہے۔ شنکر و پاروتی بھید بھاؤ دور ہو، شنکر و پاروتی، ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں، شنکر کہیے، چاہے ان کو آدم کہیے، چاہے منو کہیے، لیکن ایک واستوکتا ہے اور اس کو دृڑھ وشواس سے کہا جا سکتا ہے۔ اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے، اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے مانو ماتر کو ایشور نے پیدا کیا ہے۔ یہ واستوک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں، کاربن آ گیا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا، جب یہ قومی یکجہتی قائم ہوگی۔ اصل میں دماغوں پہ کوئی کاربن آربن نہیں آیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں اصل میں، اور یہ سب پاگل خانے سے بھاگ کے نکل آئے ہیں۔ بولتا شنکر بول دو یا منو بول دو یا آدم بول دو، ایک ہی بات ہے۔ اور جی اچھا چلیے بہرحال ابھی میں آپ کو ایک چیز نہیں دکھانے والا ہوں، ابھی دیکھتے جائیے، آپ اس کو دیکھ کے بہت تعجب کیجیے۔ ابھی تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، تو دماغ میں ان کے کاربن چڑھ گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ صاف اپنے دماغ کا کیجیے جناب۔ شنکر ان کے ابا ہے، اب پاروتی ان کی امی ہے، تو جب تم نے ابا اور امی چن لیے تو پھر خود ہی تو بتا دیا کہ اسلام سے اور ہم سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو الحمدللہ مکہ مدینے والا ہے۔ تم نے کہہ دیا ہمارا مذہب وہ والا ہے ہی نہیں، مکہ مدینے والا، تو ہم بھی تو یہی سمجھا رہے 150 سال تھے کہ تمہارا مکہ مدینے والا مذہب ہے ہی نہیں، یہی تو سمجھا رہے ہم بھی۔
لیکن قوم ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم ہندو دھرم کے اعتبار سے 3 بھگوان مانے جاتے ہیں ہندو دھرم کے اکارڈنگ ٹو ہندوازم. ایک شنکر، دوسرا وشنو، تیسرا برہما. وشنو کو یعنی شنکر کو، وشنو جو ہے وہ اوتار لیتا ہے ان کے یہاں. رام کرشن جتنے بھگوان ہیں سب وشنو کے اوتار مانے جاتے ہیں. اور شنکر جو ہے وہ کبھی اوتار نہیں لیتا، وہ ان کے خدا کے تصور میں ہے. معاذ اللہ، شنکر کو خدا مانتے ہیں. وہ آدم ہے ہی نہیں کہ اس کی اولادیں ہو اور یہ ہو، وہ دنیا میں آتا ہی نہیں، اوتار ہی نہیں لیتا. باقی سب دوسرے بھگوان کو کیا اوتار ہے، لیکن جناب نے اس کو لا دیا. نتیجہ کیا ہوا، ہندوؤں نے بھی اس کے بیان پہ کھلی اڑائی. کہا ویسے تیرے باپ دادا کا پتہ نہیں تھا، تو ہمارے باپ دادا کو کیوں اپنا باپ دادا بنا رہا ہے. انہوں نے بھی دھتکار کے بھگا دیا. اب تبلیغی جماعت والوں نے اور دیوبندیوں نے کیا کہنا شروع کیا مذاق اڑا کے، صاحب یہ مفتی پاگل ہو گیا ہے، جماعت پاگل ہو گئی. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی بیان ہے، دیوبند کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. یہ اصل موضوع جو میں بتا رہا ہوں آج، ہم اس سے بری ہے. وہ دیوبندی مفتی کا اصل معاملہ ہے. تو آج میں بتانا چاہتا ہوں یہ ان کی جماعت میں سب پورے پچھلے بھی سر پھرے تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ چلا رہا ہے. آئیے میں اب اس کے تعلق سے کچھ چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید. رشید احمد گنگوئی کے حالات پر یہ کتاب لکھی گئی. لکھنے والے مولوی عاشق الہی ملٹی ہے، یہ دونوں دیوبند کے عالم ہیں. اور رشید احمد گنگوئی ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو یہ اپنے زمانے کا غوث عالم کہتے ہیں. رشید احمد گنگوئی کا یہ بیان لکھا ہے مولوی عاشق الہی صاحب نے ان کی سوانح حیات میں، جلد نمبر 2 صفحہ 287. کہتے ہیں کہ اسی ضمن میں حضرت امام ربانی نے، حضرت امام ربانی یعنی مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی یعنی مولانا رشید احمد گنگوئی نے ارشاد فرمایا کہ رام اور کنہیا اچھے لوگ تھے، پچھلوں نے کیا بنا دیا. یعنی یہ تو رشید احمد گنگوئی بھی کہے آئے ہیں کہ رام اور کنہیا کون تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. چلو ابھی تو نیک کا اچھا کہا، نبی نہیں کہا. لیکن آئیے اب دوسری کتاب دیکھیں. یہ کتاب ہے تفہیمات. اس کے جلد نمبر 1 ہے. یہ لکھی بھی ہے ابو عالم مودودی صاحب کی، جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے. 7 سال یہ تبلیغی جماعت میں رہے تھے. یہ بھی دیوبند سے تعلق. 7 سال تبلیغی جماعت میں کام کیا. آخر میں مولوی الیاس صاحب اور تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے ان کی جمی نہیں، تو لڑ جھگڑ کے یہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی. اس کا نام رکھا تھا جماعت اسلامی. لہذا انہوں نے کتاب لکھی تفہیمات. اس کا صفحہ نمبر 124 ہے. صفحہ 124 پہ وہ کہتے ہیں کہ سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں. سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ بودھ، کرشن، رام، کنفیوزسٹ، زردشت، مانی، سقراط، فیثاغورس وغیرہ ہم انہی رسولوں میں سے ہو. کتنوں کو رسولوں میں شامل کیا؟ تو یہ بولنا بند کیجئے کہ وہ اکیلے مفتی تمہارے باپ دادا سب یہی لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اکیلے کا بیان نہیں ہے، اس نے اپنے ابا باپ دادا کی پیروی کیا. تو یہ سب رسولوں میں، کرشن رسولوں میں، رام رسولوں میں، بودھ رسولوں میں، سقراط، مانی، زرتشت سب رسولوں میں. اور بلکہ ایک کتاب اور دیکھیں، چوکتے جائیے. اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی. مولوی وحید الزماں صاحب نے لکھی، جو غیر مقلدوں کے علامہ ہے. یعنی دیوبندی اور غیر مقلد اہل حدیث دونوں اس معاملے میں بھائی بھائی ہیں. صفحہ 85 میں کیا لکھا ذرا آئیے سنیے. مولوی وحید الزماں کہتے ہیں وَعَرَفَ بِالتَّوَاتِرْ بَيْنَ قَوْمَ وَلَوْ كُفَّارُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَنْبِيَاءَ صُلْحًا. کہتے کافروں میں جو تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں کچھ شخصیتیں مشہور و معروف رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ انبیاء صالحین میں سے تھے. اب وہ کون کون تھے جو انبیاء صالحین تھے؟ نیک انبیاء تھے. کرام چندر، لچھمن، کشن جی بین الحدود. ہندوؤں میں جیسے کہ رام چندر ہوئے، لکشمن ہوئے، کشن جی ہوئے، یہ تینوں انبیاء صالحین میں سے. آگے لکھا ہوا زرتشت بین الفارس،
زرتش ایک فلاسفر ہوا ہے جو فارس ایران کا رہنے والا تھا، کہا ایران میں زرتش یہ بھی انبیاء صالحین میں سے، وکنافیوسا وبدھا بین اہل الصین و جاپان اور چین کے اندر کنفیوسس، بدھ اور یہ جو ہوئے ہیں یہ بھی انبیاء صالحین میں تھے، وسقراط وفیثاغورس بین اہل الیونان، اور اسی طرح سقراط فیثاغورس جو یونان میں ہوئے ہیں یہ بھی انبیاء صالحین میں سے تھے۔ اب آگے جملہ سنیے، بل یجب علینا ان تقولوا آمنا بجمیع انبیاء ورسولہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں۔ بل یجب، ہم پر بلکہ واجب ہے، رام پر ایمان لائے، کرشن پر ایمان لائے، لکشمن پر ایمان لائے۔ خدا کی قسم نہ ان کی توحید ٹھیک ہے، نہ ان کی رسالت کا اقرار ٹھیک ہے، ان کی فہرستوں میں کچھ کا کچھ ہے، اور رسول اللہ جو حقیقی انبیاء ہیں ان کی تو توہینیں کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور جن فرضی جو لوگ تھے جن کے وجود کا بھی پتہ نہیں ان کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کیا کہیں؟ کہتا ہے انا تقولوا، اور ہم یہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آمنا بجمیع انبیاء ورسولہ، ہم تمام ان انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم نبی ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، جیسے رسول اللہ کو نبی مانتے ویسے انہیں بھی ہم نبی مانتے ہیں، جیسے عیسیٰ مسیح کو نبی مانتے ویسے انہیں بھی ہم نبی مانتے ہیں، تبھی ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ تو پچھلی کتابیں تھی، یہ بات ذاکر نائک بھی بولتا ہے، اس کی بھی زبان جی۔ اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی، آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو۔ یہ پاگل پن دیکھو، قرآن میں نام موجود نہیں ہے تب بھی ہو سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، ہو بھی سکتے۔ تو یہ ہو سکتے ہیں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ ظن و گمان کی بنیاد پر، اور ظن و گمان کی بنیاد پر کسی کو نبی نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ونے کٹیار نام سنا ہے؟ اس نے ایک بیان دیا تھا بیچ میں جی، ونے کٹیار نے کیا بیان دیا تھا؟ وہ بیان سنیے اس کا۔ بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تھا تو یہ جو بیان وہ دے رہا ہے، یہ بولی اس کے منہ میں رکھی کس نے؟ یہی تلوے چاٹنے والے ہیں۔ آئیے میں نے کٹیار کا بیان۔ صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان سب ایک برابر ہے، ہمیں کسی میں کوئی ڈسکرمنیشن یا کچھ نہیں کرنا چاہیے، سارے دھرم ایک جیسے ہیں، تو اگر فیصلہ مسلمانوں کے پکش میں بھی آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کیوں دقت ہے؟ ہم وہاں مسجد بنا دیں اگر فیصلہ آتا ہے۔ پرشن بہت اچھا انہوں نے پوچھا ہے۔ بھگوان رام کیول ہندوؤں کے ہی رام نہیں ہیں، بھگوان رام مسلمان بھی سماج ان کو نبی پیغمبر اپنا مانتا ہے۔ اس لیے میں نے مسلمان سماج سے بھی اب یہ اپیل کی ہے کہ رام کا مندر بنے گا تو مسلمانوں کا بھی ان کے نبی پیغمبر کا مندر بنے گا۔ جی جی پلیز۔ ابھی رام کا مندر بنے گا، ان کے نبی پیغمبر کا مندر بنے گا، تو پرابلم کیا ہے؟ یہ بولی کس نے دی ہے زبان میں؟